علی امین گنڈاپور اسلام آباد پہنچنے کے بعد گئے تو گئے کہاں؟ آئیے بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI-TV۔ ناظرین، علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا سے ایک قافلے کی شکل میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے جب برہان انٹرچینج کے مقام پر انہوں نے واضح اعلان کیا کہ تحریک انصاف کا احتجاج ہر صورت ڈی چوک پر ہی ہوگا، مگر اسلام آباد پہنچنے کے بعد ریڈ زون کے قریب انہوں نے کارکنان سے ایک مختصر خطاب کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ گزشتہ روز تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ریڈ زون میں ہی واقع خیبر پختونخوا ہاؤس میں حبس بجا کے مقام پر رکھا گیا ہے، جہاں رینجرز کی طرف سے ایک ریڈ بھی کی گئی تھی۔ تاہم وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس کی تردید کرتے ہوئے اتوار کو کہا کہ وہ کسی ریاستی ادارے کی تحویل میں نہیں بلکہ اپنی مرضی سے خیبر پختونخوا ہاؤس سے بھاگ گئے تھے، جس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ ناظرین، علی امین گنڈاپور کی مبینہ گمشدگی پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ ان کی جماعت تحریک انصاف نے ایک ٹی وی نیوز چینل میں یہ خبر بھی شائع کی کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور دکھایا گیا اور پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اغوا کرنے کے بعد ان کی بلٹ پروف گاڑی کو توڑ دینے کے بعد آخر ان کا کیا مقصد ہے؟ اس سوال پر گنڈاپور کہاں ہیں؟ محسن نقوی نے کہا کہ اگر وہ اسلام آباد کی حدود میں ہوں گے تو پولیس انہیں ہر صورت ڈھونڈ نکالے گی۔ تحریک انصاف کے ایک رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ٹی وی نیوز کو بتایا کہ ایک جماعت علی امین گنڈاپور کی مبینہ جبری گمشدگی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ علی امین گنڈاپور تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد کیسے پہنچے؟ اتوار کو ڈی چوک پر پولیس کانسٹیبل کی نماز جنازہ کے بعد محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو نہ تو ہم حراست میں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے کسی ریاستی ادارے میں یہ موجود ہیں۔ ان کے مطابق ہم نے رات کو 2-3 ریڈ کیے ہیں مگر وہ وہاں موجود نہیں تھے جہاں ہمیں ان کے بارے میں شک تھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ جہاں پر ہمیں ملنے چاہیے وہ پولیس کارروائی کرے گی۔ تحریک انصاف کا یہ احتجاج حکومت کی طرف سے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف تھا۔ اسلام آباد کے قریب ان کے قافلے کی کوریج کرنے کے لیے صحافیوں کے مطابق علی امین گنڈاپور کا قافلہ راستے سے تمام تر رکاوٹیں ہٹاتا ہوا اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا، مگر 26 نمبر چونگی کے مقام پر وزیر اعلیٰ نے اپنے قافلے سے راہیں جدا کی اور چند ساتھیوں کے ہمراہ اپنی گاڑی کا رخ اسلام آباد کی مارگلہ روڈ کی طرف کر دیا۔ صحافی عادل تنولی یہ سب منظر اپنے ٹی وی چینل کے لیے محفوظ کر رہے تھے۔ عادل نے BBC کو بتایا کہ علی امین گنڈاپور مارگلہ روڈ سے ڈی چوک کے قریب چائنا چوک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں 10 سے 15 منٹ گزارے، جذباتی خطاب کیا، عمران خان کے حق میں نعرے لگوائے، کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور پھر انہیں یہیں چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں خیبر پختونخوا ہاؤس کا رخ کس طرح سے کیا گیا؟ چائنا چوک میں PTI کے دھرنے کی کوریج پر ایک صحافی نے بتایا کہ امانت کے طور پر BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، علی امین نے چائنا چوک پر PTI کارکنان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، ان کی طرف ہاتھ ہلائے، فوٹیج بنوائی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے مطابق صحافیوں سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ وزیر اعلیٰ اہم مصروفیات کی وجہ سے ریڈ زون میں واقع KP ہاؤس چلے گئے ہیں۔ امانت کے مطابق جب وہ KP ہاؤس پہنچے تو وہیں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی بھی آ گئے تھے۔ بیرسٹر گوہر جب اپنی گاڑی سے باہر نکلے تو وہاں موجود صحافیوں نے علی امین سے متعلق پوچھا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد سینکڑوں کارکنان چائنا چوک سے نعرے لگاتے ہوئے ریڈ زون کی طرف بڑھنے لگے، جہاں ان کے مقام پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی اور پولیس سے تصادم بھی ہوا۔ امانت کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور بھی اپنے سیکیورٹی اہلکار سمیت چائنا چوک سے KP ہاؤس تک گئے اور انہیں کسی نے نہیں روکا۔ اس سوال پر وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر KP ہاؤس گئے۔ PTI رہنما شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ 36 گھنٹے سے سفر میں تھے اور ان کا موبائل سروسز بھی معطلی کے باعث کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے وہ KP ہاؤس گئے ہیں اور ان کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر بھی یہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قلعہ سرائیاں درست نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کارکنان کو تنہا چھوڑ کر گئے ہیں، مگر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور KP ہاؤس میں جانے کے بعد آخر کہاں غائب ہو گئے؟ PTI کی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص کی جانب سے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بندوق کے زور پر خیبر پختونخوا ہاؤس سے اغوا کیا گیا ہے۔ تاہم محسن نقوی کو اتوار کو اپنے بیان میں کہا گیا کہ جب KP ہاؤس پر پولیس نے ریڈ کیا تو وہاں مرکزی دروازے سے وہ بھاگ گئے تھے۔ ان کی بھاگتے ہوئے تصویریں بھی موجود ہیں اور ہم دکھا سکتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ خود بھاگے ہیں اور اسلام آباد کی حدود میں ہوئے تو ہم انہیں ہر صورت ڈھونڈ نکالیں گے اور
और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें अब तक ढूंढ रही है। अब देखना ये होगा कि इस गुमशुदगी पर खुद गंडापुर का क्या मौकिफ होगा। PTI और हुकूमत की जानिब से अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के बाद मुतज़ादिद दावों के बाद एक बार फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो आखिर वो कहाँ हैं? मगर ये पहली बार नहीं कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर लापता हुए हैं। 8 सितंबर को अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के जलसे में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की और इसके कुछ देर बाद उनका किसी से राब्ता नहीं हो रहा था और वो रात भर गायब रहने के बाद अगली सुबह पेशावर पहुंचे थे। अली अमीन के बाद ये बताया गया कि वो एक आला सतह सिक्योरिटी इजलास में शरीक थे और जिस मकाम पर वो मौजूद थे वहाँ पर मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं थे। इस वाक़े के अगले रोज इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में खुद पर इल्जाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था। इसके चंद दिन बाद 21 सितंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में वजीर आला अली अमीन सबसे आखिर में वहां पहुंचे और फिर कारकुनान से गुफ्तगू के बाद वहां से चले गए थे। वजीर आला ने इसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया और ये इल्जाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रखी थी जिसकी वजह से उन्हें जलसे तक पहुंचने में ताखीर हुई थी। मगर इस बार वजीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ अली का कहना है कि इस सूबे के इंतजामी सरबराह इनकी जमात और अहले खाना से राबता नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और कौमी असेंबली के कायद हज़्ब इख्तिलाफ उमर अय्यूब ने एक वीडियो पैगाम में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी की मजम्मत करते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट हो या इंटेलिजेंस एजेंसी, एक वजीर आला को आपने जिस तरह से अगवा किया हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद का मुहासरा किया गया था, अंदर रेंजर्स गई, पुलिस एहलकार पुलिस गए और फिर दरवाजे तोड़े जिसका कोई जवाब नहीं था। वो वजीर आला हैं, हमारे सूबे की इज्जत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सूबाई सदर हैं और रियासत का एक हिस्सा भी हैं। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं और अरकान असेंबली की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पार्टी कारकुनान के साथ एहतजाज में खड़ी नजर नहीं आई। PTI के कुछ रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें अरकान असेंबली की गिरफ्तारी का खदशा है जिसकी वजह से उन्हें एहतजाज में आने का नहीं कहा गया। एक और रहनुमा के मुताबिक इमरान खान पहले ही पार्टी क़यादत के जलसे, जुलूसों और एहतजाज से दूरी की पॉलिसी पर पार्टी के सीनियर क़यादत में रवैये पर बरहमी का इजहार कर चुके हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद ने BBC को बताया कि अली अमीन गंडापुर के बारे में तहरीक इंसाफ ने पहले भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था मगर बाद में उन्होंने खुद इसकी तायीद की थी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ तो अली अमीन के मामले को अगवा करार दे रही है मगर अब देखना ये होगा कि अली अमीन का खुद मौक़िफ़ क्या है और वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अगर वो ये कह दें कि वो कहीं लापता थे तो फिर हुकूमत की बजाय इस मौक़िफ़ पर इनकी और इनकी जमात की सबकी होगी। इसके मुताबिक जहां तक गाड़ियों की तोड़फोड़ और KP हाउस में रेंजर्स के घुस जाने की बात है तो वो ये कह सकते हैं कि अंदर ऐसे अनासिर भी मौजूद थे जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। नुसरत जावेद के मुताबिक अब तक सबसे अहम सवाल यही है कि अली अमीन गंडापुर अपने कारकुनान को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सड़क पर तन्हा छोड़कर KP हाउस चले गए या फिर कहाँ गए। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में और अली अमीन गंडापुर की इस तरह से गुमशुदगी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।